السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عزیر علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سنہری معلوماتی خزانہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں کہ ڈی این اے میں بھی ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیسے سٹور کیا جا سکتا ہے، ہماری اس ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیے۔ یوں تو انسان اپنی آنکھوں سے قدرت کے دل فریب نظارے، جن میں آسمان، ستارے، سیارے، چاند، سورج، بادل، بارش، زمین، پہاڑ، سبز میدان، صحرا، چرند پرند کو دیکھ کر لطف اندوز اور قدرت کی بنائی ہوئی چیزوں پر اش کر اٹھتا ہے۔ انسان اپنی آنکھوں سے جو چیزیں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے، وہی چیزیں کیمرے میں بھی محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی یہ خواہش بھی ہے کہ وہ ان نظاروں کو اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے کیمرے میں بھی محفوظ کر لے۔ انسان کی بڑھتی ہوئی خواہشات اور ٹیکنالوجی کے بے دریغ استعمال نے انسان کو سہولت کے ساتھ ساتھ پریشانیوں سے بھی دوچار کیا ہے۔ ہائی ریزولوشن گرافک کا بڑھتا ہوا استعمال، سیلفی کا بڑھتا ہوا رواج، سوشل میڈیا پر روزانہ کی مصروفیات سے سب کو آگاہ رکھنے کے لیے تصاویر نے ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس میں ڈیٹا محفوظ کرنے کا فقدان پیدا کیا ہے۔ اگر ہم سٹوریج ڈیوائس کی بات کریں تو سب سے پہلے فلاپی ڈرائیو سب سے کم ترین ڈیٹا سٹوریج ڈیوائس تھی، جو کہ 1.5 MB کا ڈیٹا سٹور کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ پھر فلاپی کی جگہ سی ڈی سٹوریج ڈیوائس نے زیادہ اہمیت حاصل کر لی، جس کی صلاحیت 800 MB ڈیٹا سٹور کرنے کی ہے، جس کا آج کل بہت کم استعمال ہے۔ سی ڈیز کے ساتھ ساتھ ڈی وی ڈیز نے اپنی سٹوریج کو مزید بڑھایا، جس میں سٹوریج طاقت 4 سے 8 GB ہو گئی۔ آج کل سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سٹوریج ڈیوائس USB فلیش ڈرائیو ہے، جس میں 1 TB تک ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے۔ کیمرے کا ہائی ریزولوشن میں آنا اور ہماری روزمرہ کی عادات کا سوشل میڈیا پر عام ہونے کے لیے سیلفیز کا بے دریغ استعمال، لیپ ٹاپ یا پرسنل کمپیوٹر میں 1 TB کی ہارڈ ڈرائیو آج سے 20 سال پہلے کی 40 GB کے برابر ہو چکی ہے۔ سٹوریج ڈیوائس کی بڑھتی ہوئی ڈیمانڈ نے ٹیکنالوجی ماہرین کو یہ سوچنے پر مجبور کیا ہے، جس میں سٹوریج ڈیوائس کی کیپیسٹی کو بڑھانے کے ساتھ ساتھ نئے آپشن پر بھی غور کیا گیا، جس میں ایسی سٹوریج ڈیوائس کی تجویز پیش کی گئی جو کم سے کم جگہ پر زیادہ سے زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکے۔ بہت عرصہ کی کھوج کے بعد قدرت کا جسم میں فراہم کردہ یونیک مادہ، جس کو ڈی این اے کا نام دیا گیا ہے، اس میں ڈیٹا کو محفوظ کرنے کا تجربہ ماہرین نے مکمل کیا ہے۔ ڈی این اے میں ڈیٹا کو سٹور کرنے سے پہلے اس کو خاندان کا پتہ لگانے، بیماریوں کی جانچ کرنے، مجرم کی نشاندہی کرنے کے لیے اور ایک شخص کی عادات جانچنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ ڈی این اے ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ کا مخفف ہے۔ یہ زندگی کی مکمل تاریخ رکھنے والا سیل ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈی این اے نیو موبائل فون کے ساتھ ملنے والا ہدایت کا وہ بکلیٹ ہے جس پر موبائل فون کی تمام معلومات درج ہوتی ہے۔ ڈی این اے میں انسان کی جنس، بالوں کا رنگ، آنکھوں اور چہرے کی رنگت، اس کا وزن، قد اور عمر، سوچنے، سمجھنے، جاگنے، سونے اور عادتوں کے بارے میں مکمل معلومات، انسان عمر کے کس حصے میں ہے، کس وجہ سے ہے اور کس بیماری سے فوت ہوگا، اور وہ پوری زندگی کن کن بیماریوں کا شکار رہے گا، اللہ اس کے ڈی این اے میں ڈال دیتا ہے، جس کی وہ شخص پوری زندگی پیروی کرتا ہے۔ ڈی این اے کی کھوج سے اب تک جتنے بھی شخص کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا، وہ کسی بھی دوسرے شخص سے مماثلت اختیار نہیں کرتا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ماہرین نے زمین کی کھدائی کے دوران ملنے والی ہڈیوں کا جب ڈی این اے ٹیسٹ کیا تو وہ بھی مختلف تھی۔ ہر انسان کا ڈی این اے دوسرے انسان سے مختلف ہے، لیکن ایک انسان کے جسم میں موجود تمام سیلز کا ڈی این اے ایک ہوتا ہے۔ یہ 50% والدہ اور 50% والد کے ڈی این اے سے مل کر بنتا ہے۔ اب تک سائنسدان اور ماہرین صرف انسانی ڈی این اے پر تجربہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور ڈیٹا کو بھی انسانی ڈی این اے میں سٹور کیا گیا ہے۔ انسان کا جسم سیلز کا مجموعہ ہوتا ہے اور مکمل جسم تقریباً 30 سے 40 ٹریلین سیلز پر مشتمل ہے۔ ایک سیلز میں تقریباً 2 میٹر لمبا ڈی این اے پایا جاتا ہے، اور اگر مکمل انسانی جسم کا ڈی این اے معلوم کیا جائے
تو اس کی تعداد 244.2 گرام ہوگی۔ 1 گرام ڈی این اے میں 250 ملین گیگا بائٹس ڈیٹا سٹور ہو سکتا ہے۔ اگر انسانی جسم کے ہر سیل میں ملنے والے تمام ڈی این اے کو ایک لائن میں رکھنے کی کوشش کریں، یہ فاصلہ زمین سے سورج کے درمیان 80 گنا بڑھ جائے گا، یعنی ایک سپر سونک ایئر کرافٹ جس کی رفتار آواز سے 10 گنا تیز ہے، وہ اس فاصلے کو سوا صدی میں طے کرے گا۔ اگر ایک کمپیوٹر پر ڈی این اے کے نیوکلیوٹائڈ روزانہ 8 گھنٹے 60 ورڈ فی سیکنڈ کے حساب سے لکھیں جائیں تو بغیر آرام کے تقریباً 15 سال کا عرصہ لگے گا ایک ڈی این اے لکھنے میں۔ اگر ہم انسانی تخلیق کا گہرائی سے مشاہدہ کریں تو معلوم ہوتا ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پوری دنیا میں ایک لمحہ میں کئی ٹیرا بائٹس ڈیٹا محفوظ اور سینڈ ہو رہا ہے، جس میں بہت زیادہ مواد ہائی ریزولوشن جو کہ ہارڈ ڈرائیو میں بہت سی میموری گھیر لیتے ہیں۔ اگر اسی مقدار میں ڈیٹا بڑھتا رہا تو لیپ ٹاپ اور پرسنل کمپیوٹر کی 1 ٹیرا بائٹ ہارڈ ڈرائیو میں چند فائلز محفوظ رہ سکیں گی۔ یوں ہمیں بہت سی ہارڈ ڈرائیو کی ضرورت پڑے گی، اور تصور کریں اگر پوری دنیا کا ڈیٹا اکٹھا کریں تو ہمیں کئی ٹریلینز کی تعداد میں ہارڈ ڈرائیو چاہیے ہوں گی جس میں ڈیٹا بھی غیر محفوظ رہے گا۔ قدرت نے ہمیں تقریباً 3.5 بلین سال پہلے بہت سے بڑے اور یونیک سٹوریج ڈیوائس سے روشنا کروایا تھا جس کو ڈی این اے کہتے ہیں، جس کو مکمل طور پر قابل استعمال بنانے کے لیے ماہرین ڈی این اے پر ریسرچ کر رہے ہیں، جس میں کافی حد تک ماہرین کو کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ ہارڈ ڈرائیو سے ڈیٹا ضائع ہو جاتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈی این اے میں صدیوں تک کے لیے ڈیٹا محفوظ کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے کسی بھی مخصوص لیبارٹری اور کسی ٹمپریچر کی قید نہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ 5 ملی لیٹر ڈی این اے ٹیوب میں 1 بلین گیگا بائٹس تک ڈیٹا سٹور کیا جا سکتا ہے، اور اب تک پوری دنیا کے ڈیٹا کو محفوظ کرنے کے لیے 10 ٹن ڈی این اے درکار ہے، جو کہ ہارڈ ڈرائیو میں ڈیٹا محفوظ کرنے سے 90 گنا کم ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسرز کا ماننا ہے کہ ڈی این اے ایک بہترین سٹوریج ڈیوائس ہے جس میں ڈیٹا لامحدود عرصہ تک محفوظ رہ سکتا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا ہے کہ ڈی این اے ہارڈ ڈرائیو، سی ڈیز، ڈی وی ڈی اور یو ایس بی ڈرائیو کی طرح ڈیٹا ضائع نہیں کرتا، بلکہ ہر موسم میں اور ہر ٹمپریچر پر ڈی این اے ٹیوب میں محفوظ رہتا ہے۔ ڈی این اے سٹوریج ڈیوائس کا اندازہ اور کھوج لگانے کے بعد ڈی این اے کو ڈیٹا ٹیوب میں محفوظ کرنا اور اس محفوظ شدہ ٹیوب سے ڈیٹا کو ریڈ ایبل بنانا کافی مہنگا اور ٹائم ٹیکنگ کام ہے۔ سب سے پہلے فائلز کو جو آپ نے ڈی این اے ٹیوب میں سٹور کرنی ہے اس کو ماسٹر فائل میں کمپریس کیا جاتا ہے، جس کے بعد ڈیٹا کو بائنری کوڈ 0-1 کی چھوٹی سرنگ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کمپیوٹر کا ALU انسانی زبان سمجھنے سے قاصر ہے، اس لیے ان کو اپنے کام کی نوعیت سمجھانے کے لیے بائنری زبان میں ہدایات دی جاتی ہیں۔ فاؤلنٹین ایلگورتھم کی مدد سے بائنری لسٹ کو ڈراپ لسٹ میں تشکیل دیا جاتا ہے، اور ہر ڈراپ لسٹ بائنری کوڈ 0-1 کو ڈی این اے میں پائے جانے والے 4 نیوکلیوٹائڈ بیسز سے مطابقت دیتا ہے، جس کی ترتیب AGCT ہوتی ہے، جس سے 72,000 ڈی این اے اسٹینڈرڈ کی ایک ڈیجیٹل لسٹ تیار ہوئی جس کو سامان فرانسسکو ڈی این اے سنتھیسس کی طرح ایک ٹیکسٹ فائل میں محفوظ کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ادارہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو لاجیکل ڈیٹا میں تبدیل کرنے پر ریسرچ کرتا ہے۔ 15 دن کے بعد اس ادارے کی جانب سے ڈی این اے مالیکیولز کی ایک شیشی موصول ہوئی، جس کے مطابق اس انفارمیشن کو ڈی این اے سے واپس حاصل کرنے کے لیے ماڈرن سیکوینسنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کیا، جس کے ذریعے ڈی این اے پر موجود ڈیٹا کو ریڈ کیا جا سکتا ہے، جس کو ایک سافٹ ویئر کے ذریعے ڈیجیٹل کوڈ کو ڈی این اے سے پڑھ کر اسے بائنری میں تبدیل کیا، جس طریقے سے ڈیٹا کو واپس حاصل کر لیا گیا۔ یہ وہ طریقہ ہے جس کی ابھی ابتدا ہے، کیونکہ ایسی لیب کی تمام ضروری
ضروریات پوری کرنا بہت ضروری ہے۔ مستقبل قریب میں یہ ٹیکنالوجی لیبارٹری سے لیپ ٹاپ یا سیل فون تک محدود ہو جائے گی اور انسان بلین ٹیرا بائٹس کا ڈیٹا اپنے جسم کے ڈی این اے میں لے گھومے گا، جسے کسی چوری یا کھونے کا ڈر نہیں اور بوقت ضرورت اس ڈیٹا کو استعمال بھی کر سکے گا۔ پاکستان کو ٹیکنالوجی کے میدان میں بہت ترقی کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پاکستان میں ڈی این اے لیبارٹریز کی بات کریں تو صرف ایک لیبارٹری موجود ہے۔ اگر مستقبل قریب میں ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج عام ہو گئی تو پریشانی کا باعث بنے گی۔ آج ہمیں سائنسدانوں کی یہ کھوج بہت دور اور بہت مہنگی دکھائی دے رہی ہے، لیکن مستقبل قریب میں سیل فون کی طرح ڈی این اے ڈیٹا سٹوریج کا بھی استعمال عام ہو جائے گا، جو ڈیٹا کو محفوظ کرنے کا جدید طریقہ ہے۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں، سنہری معلوماتی خزانے کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔